بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الحاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب بحث کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ جو بھی نقطہ نظر قائم کیا جائے گا اس کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ یہاں سے علم کی بنیاد کی بحث کا آغاز ہوا تھا اور اس میں آپ نے تفصیلی 5 نشستوں میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا کہ ہمارے علم کی بنیاد اور علم کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، ہمیں کیا ذرائع دیے گئے ہیں اور وہ کن حقیقتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم سب تفصیلی نقطہ نظر آپ کا سامنے آیا۔ میں نے یہ کوشش کی کہ اس نقطہ نظر کو طالبانہ انداز میں سمجھوں اور اگر اس کے مقابل میں کوئی دوسرا تنقیدی نقطہ نظر ہے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی جو رائے ہے اس کی توضیح طلب کی جا سکے۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کا کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، وہ بھی واضح ہو سکے۔ بدقسمتی میری یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ اتنا واضح، اتنا بین اور ایک عام ذہن کے بھی اتنا قریب تھا کہ اس سے بظاہر انکار کیا نہیں جا سکتا۔ وہ حواس کی بحث ہو یا استدلال کی بحث ہو، پوری دنیا کا علم، پوری دنیا کا نظام اسی پہ کھڑا ہے۔ تاہم کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جو ظاہر میں کسی انسانوں کے ہاں بالعموم پیدا ہونے والے اعتراضات نہیں ہیں، لیکن خالص فلسفے کی نوعیت پہ بڑے ہی دقیق قسم کے منطقی نظریاتی سے کچھ اعتراضات ہیں۔ کوشش میں نے کی ہے کہ میں ان کو آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ ان پر بھی آپ کا تبصرہ سامنے آ سکے۔ پہلا جو نقطہ آپ کی اب تک کی گفتگو میں سامنے آیا تھا اس پر سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ جب انسان کسی اثر کا ادراک حاصل کرتا ہے تو وہ محض ایک کیفیت پہ نہیں رکتا بلکہ فطری طور پہ اس کے پس پردہ نہاں ایک مؤثر تک بھی پہنچنے کا یقین حاصل کر لیتا ہے۔ اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے تجربے میں علت اور معلول کے درمیان کوئی ایسا لازمی، ناگزیر اور براہ راست مشاہدہ سامنے نہیں آتا، ہمیں صرف واقعات کا باہمی تعاقب دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک لازمہ بیان کر دیا ہے کہ جہاں پر اثر ہوگا پیچھے لازماً اس کا کوئی مؤثر بھی ہوگا، تو یہ محض تکرار مشاہدہ سے پہلے پیدا ہونے والی ایک ذہنی کیفیت ہے؟ اس میں کوئی ایسا اور بھی الگ سے کوئی اصول موجود ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ جہاں پر اثر ہوگا وہ لازماً وہاں پر پیچھے کوئی مؤثر بھی ہونا چاہیے؟ اس میں جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، ثابت کریں، بتائیں، یہ الفاظ محل نظر ہیں۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ثابت شدہ حقائق کے ادراک سے علم شروع ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہی بات میں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی جس طرح سے اس بیس کے لیے مجھے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، میرے حواس نے اس کا ادراک کیا ہے، ٹھیک، اس کو ایک صورت دی ہے، وہ صورت میرے ہاں اس کی شخصیت بن گئی ہے، اس کو میں نے ابلاغ کے لیے ایک نام دے دیا ہے، ٹھیک، وہ میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہوا ہے، میں اس کا تعارف آپ کو کراتا ہوں۔ اس طرح استقراء کے نتیجے میں ساری دنیا میں اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ میز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا علم و عقل کے مسلمات۔ یہ مسلمات کیسے بنتے ہیں؟ استقراء کے ذریعے سے۔ تو یہ بات کہ اثر کا احساس ہوتے ہی انسانی نفس مؤثر کا آپ سے آپ ادراک کرتا ہے، یہ اس کا اضطراری علم ہے۔ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی جس طرح سے یہ ایک وجودی حقیقت ہے، اسی طرح سے اضطراری مقدمات بھی وجودی حقائق ہیں۔ میں ان کو لے کے پیدا ہوا ہوں، ان کے لیے بھی بالکل وہی طریقہ ہوگا کہ کیا میرے اندر یہ چیز موجود ہے؟ اگر میرے اندر یہ چیز موجود ہے اور میں اس کا اذعان رکھتا ہوں تو میں اس کا اظہار کروں گا۔ ٹھیک، یہ اظہار زید سے ہوگا، بکر سے ہوگا، یہاں تک کہ استقراء کے نتیجے میں پوری دنیا کے اذعان کے طور پر سامنے آ جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اب یہ من جملہ علم و عقل کے مسلمات ہے۔ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے اخذی نہیں کیا جاتا کہ ہم تجربے سے گزرے، تکرار سے گزرے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا۔ نہیں، نتیجہ پہلے ہی موجود تھا، تجربے اور تکرار نے اس کو موقت کر دیا، اس کی تصدیق کر دی، اس کی تصدیق کر دی، ٹھیک، وہ محکم ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں یعنی جن کو ہم وجودی حقائق کہتے ہیں یا جن کو اضطراری علم کے مقدمات کہتے ہیں، وہ اسی طرح سے سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح سے مانی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا ہے انہوں نے اصل میں آفتاب کو دلیل سے ثابت کرنے کی صحیح کی ہے۔ میں نے بات کی ابتدا یہاں سے کی تھی کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب فعل
کہیں پر پایا جائے گا تو لازماً عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی فاعل بھی ہوگا. یہ بھی وجودی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. رام صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو بتایا تھا. آپ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں فعل ہے وہاں فاعل کا اثبات لازم ہے، لیکن پھر بعض فلسفیانہ نوعیت کے ہمارے نظریات پیدا ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خارج میں براہ راست صرف ایک واقعہ، ایک حرکت، ایک نظم دکھائی دیتا ہے، وہ فعل اور پھر فاعل کا تصور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے خود دماغ میں قائم کر لیا ہے؟ خارج کے اندر محض ہمارے سامنے افعال ہو رہے ہوں، لیکن وہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں پر فعل کے وجود کے نتیجے یا اس کے پس منظر میں فاعل ہمیں مل جاتا ہے، تو ہم نے ایک چیز کہیں سے اخذ کی اور اب ہر معاملے کے اوپر ہم اس کا انطباق کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس معاملے میں بھی یہ استرار، یہ چیز پیدا کی جا سکتی ہے کہ شاید کہیں کہیں یہ معاملہ ہوتا لیکن ذہن نے اس کو قبول کر لیا؟ ایک ہی بات یہ ہے کہ ذہن نے قبول کر لیا، یہ بنیادی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذہن یہ لے کے آیا ہے، یہ اس کے وجود کا حصہ ہے. بالکل صحیح. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ میں نے عادتاً چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا. بہت اچھی مثال ہے. میں دیکھنے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہوں. صحیح. اس کے لیے آنکھوں جیسا آلہ مجھے دیا گیا ہے. صحیح. اس لیے میں تو بچے کی حیثیت سے جب آنکھ کھولتا ہوں تو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک. وہ میرا ادراک کیسے بنتا ہے اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ ادراک بن جاتا ہے تو میں اس کو علم میں تبدیل کرتا ہوں. جب علم میں تبدیل کرتا ہوں تو ابلاغ کی ضرورت پیش آتی ہے. ابلاغ کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر کیا زبان بولنے کے لیے مجھے جا کر مشق کرنی پڑتی ہے؟ وہ بھی میرے اندر ودیت ہے. وہ آپ سے آپ الفاظ کے سانچے میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر جگہ مختلف طریقے سے بدلتی ہے اور اس کے باوجود اپنے اندر اشتراک پیدا کر لیتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ظہور کی دریافت ہے. اس کو جب تک اس زاویے سے نہیں دیکھا جائے گا محض سوفسطائیت پیدا ہوگی. ٹھیک. وقت بالکل واضح ہوا. اچھا ہم صفات فعل سے صفات فاعل تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بھی ناگزیر ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صفات اس فعل میں پائی جا رہی ہیں، جو ہمارے سامنے اثر آ رہا ہے، وہی اس ذات میں بھی ہونی چاہیے جس سے اس کا صدور ہو رہا ہے. آپ نے اصول بیان فرمایا تھا کہ فعل میں جو صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں فاعل کے اوصاف پر بھی دلالت کرتی ہیں. لیکن یہاں پر بھی وہی فلسفیانہ نوعیت کا اس پس منظر میں ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے براہ راست صرف اثر یا فعل ہوتا ہے، خود فاعل نہیں. چنانچہ جو حسن، نظم، حکمت یا مقصدیت ہمیں اثر میں دکھائی دیتی ہے، کیا یہ لازم ہے کہ انہیں واقعی فعل کی صفات قرار دیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اثر میں پائی جانے والی خصوصیات ہی کو ذہنی طور پہ فاعل کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ گویا سوال یہ ہے کہ اثر کی صفات سے فاعل کی صفات تک پہنچنے کا یہ عمل واقعی استراری ہے، استدلالی ہے، یا یہ بھی کوئی ذہنی ایک نسبت ہے جس سے ہمارا ذہن ٹیون ہو گیا ہے، ٹرین ہو گیا ہے، یا ایک طرح سے ذہن تجربات سے گزر کے مجبور ہو گیا ہے تو پھر ہم یہ فلسفہ قائم کر لیتے ہیں؟ یہ تو تیسرا نتیجہ ہے پہلے دونوں مقدمات کا. یعنی جب ہم نے اس مقدمے کو سمجھ لیا کہ جس طریقے سے ہم وجودی حقائق کے ادراک کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح سے استدلال کا یہ مقدمہ بھی ہمارے باطن میں ودیت ہے کہ اثر ہے تو مؤثر بھی فعل ہے تو فاعل بھی. جو صفات فعل میں یہ مقدمہ اگر وہاں مان لیا گیا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا. ٹھیک. یعنی یہ اعتراض تو یہاں وارد ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں یہ بھی تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہوئی. بالکل ٹھیک. یعنی جب ہم ترتیب الٹتے ہیں تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ترتیب کو صحیح کر لیں، یہ ہم لے کے آئے ہیں. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے بہت سے مثلث، بہت سے چوکور دیکھے، مستطیل دیکھے اور پھر ان کی بنیاد پر ایک تصور پیدا کیا. نہیں، ان کی شناخت میں یہ فرق ہم لے کے آئے ہیں. ہم نے ان کا اطلاق کیا ہے. اطلاق نے دہرانے کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک غیر معمولی اذعان پیدا کر دی ہے. اب ہم اس کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں تو صفات کو دیکھ کر یہ ماننا کہ ان کے پیچھے فاعل ہے، اور فاعل ہے تو اس میں بھی یہ صفات لازم ہونی چاہیے، یہ ہمارا وہی اضطراری فیصلہ ہے. اس فیصلے کو ہم قبول کرنے پہ مجبور ہیں. اس کو صرف ایک ہی صورت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب میں اپنی یہ بات آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں یہ میرے لیے اجنبی ہے. میں زید کے سامنے رکھوں، وہ کہے میرے لیے اجنبی ہے. اب یہ غور کرنا ہوگا کہ میں کسی وہم کا شکار تو نہیں ہوگی، میرے ہاں کوئی اختلال ذہنی تو نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جس وقت ہم پوری انسانیت کی سطح پر اشتراک دیکھتے ہیں تو اس استقراء کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتے ہیں. یہی ہمارے سارے علم کی بنیاد ہے. بالکل ٹھیک. جس وقت آپ اس کو نہیں مانیں گے تو اصل میں علم کی بحث ہی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد تو نہ آپ کے حواس کی کوئی حیثیت ہے، نہ استدلال کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی اور چیز کی کوئی حیثیت ہے. جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کا سب اصل میں ایک تجرباتی فہم ہے، اور اس تجرباتی فہم میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ صبح یہ میز ہو
اور شام کو یہ کرسی بن جائے. تو اگر ہم اس صورتحال کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. سوفسطائیت اس کو قبول کرتی ہے اور جب کر لیتی ہے تو پھر اصل میں قابل التفات ہی نہیں رہتی. بالکل ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم جب ایک اور چیز جو ہمارے یہاں زیر بحث آئی کہ صفات جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کے پیچھے ایک ذات کا تصور یہ گندھا ہوا ہے، عقل اس کی طرف جاتی ہے، کیوں ناگزیر ہے، کیوں مجبور ہے؟ اس کے دلائل ہم نے غام صاحب کی زبانی سنے تھے. آپ کے استدلال میں نقطہ بنیادی ہے کہ صفات اپنے آپ قائم نہیں ہوتی بلکہ کسی ذات پر قائم ہوتی ہیں، اس لیے جہاں صفات ہیں وہاں ایک قائم ذات بھی پیچھے حقیقت میں موجود ہوگی. سوال جو اسی طرح کے فلسفیانہ نقطہ نظر کی پس منظر میں کیا جاتا ہے کہ ہمارے علم میں صرف براہ راست اس چیز کی صفات آ رہی ہوتی ہیں، صرف رنگ آ رہا ہے، بو آ رہا ہے، ذائقہ آ رہی ہے، شکل آ رہی ہے، حرکت آ رہی ہے، تو اس میں جو ذات جو کبھی کبھی ہماری گرفت میں نہیں آتی اس کے بارے میں ہم کیوں متصور کرتے ہیں کہ لازماً صفات کے پیچھے ایک ذات ہوگی؟ ایک مثال اس زمانے میں نے دیکھی ہم سب کہ مثال کے طور پہ ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، ایک سیب آیا ہے، تو اب سیب کا تصور ہی میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ گول ہوگا، وہ میٹھا ہوگا، اس کے اندر یہ ذائقہ ہوگا، اس کا یہ رنگ ہوگا، تو وہ تو پورا کا پورا صفات ہی کی صورت میں میرے سامنے جس سے وہ مجھ سے متعلق ہو گیا ہے. اب میں وہاں پر مثال کے طور پہ ذات تو ڈھونڈنے نہیں جاتا کہ کیا ہے. تو اس پس منظر میں یہ فلسفے کے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں آپ اصرار کرتے ہیں کہ جہاں کوئی صفت ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے وہ صفت ہی مجسم صورت میں ہمارے سامنے آ گئی. ان تمام صفات کی ایک فہرست بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہر چیز پہ وہ پائی جائیں تو وہ سیب ہو جاتی ہے؟ بہت اہم بات. ہاں ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیب کو سیب کی حیثیت سے آپ جانتے ہیں، یعنی وہ اپنی ایک شخصیت بنا چکا ہے. بالکل ٹھیک. وہ شخصیت منفرد ہے، وہ شخصیت متحقق ہے. وہ ساری صفات دوسری جگہ لے جائیں اور اس سے کوئی نئی چیز وجود پذیر کرے تو اس کا نیا نام تو اس کا نیا نام ہوگا. تو ذات کے بارے میں ہمیں ابہام نہیں ہوتا، یعنی جہاں صفات ہیں وہاں ذات ہوگی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم سیب کو دیکھنے کے بعد الگ الگ ان صفات سے اس کا تعارف کرائیں. ہماری ہر زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ایجاد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات کا تصور ساتھ ہی آ جاتا ہے. ذات کی حقیقت کیا ہے جی یہ ہماری گرفت سے باہر کی چیز ہے. ٹھیک. یعنی جب ہم ذات کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں ہماری ساری سعی و جہد بعض اوقات ناکام ہو جاتی ہے، جیسے اس کائنات کے بارے میں ہوئی ہے. جی. یعنی ویسے تو ہر جگہ مادہ نظر آتا ہے، اس کا ہم نے نام بھی رکھ لیا. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مادہ مختلف صورتیں اختیار کر رہا ہے. درست. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مادہ اور قوت دونوں ایک ہی چیز ہے. قوت مادے میں بدل جاتی ہے جس کو آپ انرجی کہتے ہیں، اور مادہ قوت میں بدل جاتا ہے. یہ سب معلوم ہو گیا. لیکن جب ہم نے اس کی حقیقت دریافت کرنا چاہیے، ذات تو متعین ہو گئی. جی. کائنات کی ذات کیا ہے؟ مادہ. لیکن جب ہم مادے کی حقیقت دریافت کرنے پہنچے تو وہاں پہنچ گئے جہاں ہر چیز ہی ختم ہو گئی. یعنی ذرے لہریں بن گئیں، لہریں ذرے بن گئے. وہاں جا کے ہمارے قوانین معطل ہونا شروع ہو گئے. ہمارے لیے متعین طور پر کوئی بات کہنا ناممکن ہو گیا. تو صحیح تعبیر یہ ہے ہم صفات سے بھی واقف ہیں، ہم ذات کا بھی ادراک رکھتے ہیں، ہم اشیاء کے اندر جو ان کے باطن میں حقیقت مضمر ہے اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ذرائع نہیں رکھتے. اور یہی وہ چیز ہے جس نے فلسفیوں کو بھی سرگرداں رکھا ہے، اور خاص طور پر جو روحانی فلسفی پیدا ہوئے ہیں جن کو آپ تصوف کے ماہرین کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس تمام تر اوہام اور ظنون کی پیدائش کی وجہ یہ کیونکہ وہ ذات کا حقیقی ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذات کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کوئی راستہ انسان کے پاس موجود نہیں ہے. یعنی ہمارا ادراک جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ذات اور صفات کا باہمی تعلق ہے، نہ کہ ذات کے اندر مضمر حقیقت. ٹھیک نقطہ واضح ہوا. آخری پہلو ہم سب جو اس فلسفیانہ پس منظر کے لوگ اٹھاتے ہیں اس پوری بحث پر، فطری علم کے بارے میں کہ یہ فطری علم کے اندر ہی موجود ہے، اضطراری طور پہ اندر رکھ دیا گیا ہے، ہم الہامات کے پابند ہیں، یا یہ وہی ذہنی ساخت ہے، تجربیت پہ مبنی ہے، ہماری عادات کے نتیجے میں علم وجود پذیر ہوا ہے. آپ نے بات فرمائی تھی کہ بعض حقائق انسان پر اس درجے واضح ہوتے ہیں کہ وہ استدلال سے پہلے ہی ان کا یقین رکھتا ہے، بلکہ بعد کے تمام استدلالات بھی انہی اولین حقائق پر قائم ہوتے ہیں. یہاں پر جو ایک بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ شاید انسان جس چیز کو بدیہی علم سمجھ رہا ہے وہ در حقیقت خارج کی کسی واقعی حقیقت کا ادراک نہ ہو، بلکہ اس کے اپنے ذہنی شعور، ادراک، عادت، فکر کی پیداوار ہو. یعنی سوال یہ ہے کہ جب انسان خارج، سبب، فاعل یا ذات کی بات کرتا ہے اور یہ تصورات قائم کرتا ہے تو یہ سب کے سب تصورات جیسے اس کے علم میں آ رہے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کیا اس پورے معاملے میں وہ تاریخیت سے متاثر نہیں ہوتا ہوگا؟ کیونکہ ہم تو جو کچھ بھی علم لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے آبا نے یا انسانوں نے جو نظریات قائم کیے ہوتے ہیں وہ آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس باب میں تاریخیت کی پھر کیا اہمیت ہے؟ یعنی تاریخ بھی تو یہ چیزیں منتقل کر رہی ہوتی، کیا یہ نہیں ہو سکتا بیچ میں کہ یہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ وجودی حقائق ہیں، یہ اصل میں وہی تاریخی حقائق ہوں جو ہم تک اس قطعیت سے منتقل ہو؟ وہاں استدلالی علم ہوتا ہے.
استدلالی علم میں بڑے امکانات ہوتے ہیں، جی ان کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی استدلالی علم تو وجودی حقائق کو ہمارے باطن میں ودیت استدلال کی بنیادوں سے متعلق کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک، یہ متعلق کرنے کا عمل اجتہادی عمل ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں ہم سیکھتے بھی ہیں۔ اس میں بعض غلطیوں پر بڑے اہل علم متنبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے۔ تو تاریخ کہاں اثر انداز ہوتی ہے، انسانی تعامل کہاں اثر انداز ہوتا ہے، تجربات کہاں اثر انداز ہوتے ہیں، وہ استدلالی علم میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ میز کو کرسی میں تبدیل کرنے کا کام نہیں کرتے۔ اس استدلال کو اگر اندر اتر کے دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اصل میں تجربات ہیں جس نے کتے کو گدھا بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی خلقت میں وہ چیز موجود ہے، اس میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ تو تنوع کی گنجائش اس کی خلقت کے حدود میں ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو جتنا چاہیں پھیلا دیں، اس کے اندر پھیلاتے ہیں۔ انسان کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی وہ اپنے اندر ودیت علم سے ابتدا کرتا ہے، لیکن کیا وہیں تک رہتا ہے؟ نہیں، وہ استدلال کے جتنے ذرائع اس کو میسر ہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خبر کی تفہیم کے مراحل سے گزرتا ہے۔ ان کے باہمی تعلق سے جو علم وجود میں آتا ہے، اس پر نظر ثانی ہوتی رہتی ہے، اور اس میں ترقی بھی ہوتی ہے، اس میں نظریات بدلتے بھی ہیں۔ اس کے بارے میں وہ تبصرہ بھی درست ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اگر ہم سب یہ جب میں سارے استدلالات پڑھ رہا تھا جو ہمارے فلسفے کے پس منظر میں ہوتے ہیں، جو آپ کے حواس سے علم حاصل ہوتا ہے، جو وجودی حقائق ہیں، جو قطعی ہمارے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں جن سے یقین ذہن ہمیں ملتا ہے، ان کے انکار پر کھڑے ہوتے ہیں سوفسطائی کا پس منظر رکھنے والے۔ تو دو چیزیں میں نے دیکھا کہ وہ بطور مثال ہر جگہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود انسان کے اوپر ایک ایسی حالت گزرتی ہے، خواب کی حالت، اس پر مختصر تبصرہ اس کے اپنے مقام پر بھی آ چکا ہے، لیکن کل ملا کے جب ان سے استدلال طلب کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو، تم بطور انسان خود تمہیں بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ تم ایک خاص کیفیت میں جاتے ہو اور وہاں پر تمہیں حقیقتیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب تم ایک دوسری کیفیت میں آتے ہو تو وہ حقیقتیں نہیں لگتی۔ تو اس پر باقی چیزوں کو بھی قیاس کرنے کی طرف آگے بڑھو کہ یہ سب کچھ ہی خواب ہے، سب کچھ ہی سراب ہے۔ دیکھیے، اسی کے لیے ہمیں عقل دی گئی ہے۔ جی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں وہ آخری درجے میں قطعی علم بن جاتی ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی مجھے کوئی شبہ نہیں ہوا، آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوا، انسانیت کو کوئی شبہ نہیں ہوا، لیکن بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جس میں ہم فی الواقع شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے اس وقت بھی دی تھی۔ یعنی مثال کے طور پر ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی چل رہی ہے، اور بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے چیزیں حرکت کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ زمین کی سورج کے گرد حرکت، سورج کی زمین کے گرد حرکت انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ یہاں بھی ایک خاص طرح کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عقلی امکانات ہمارے لیے موضوع تحقیق بن جاتے ہیں۔ پھر ہماری عقل اس میں فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کیسے کرتی ہے؟ وہ پہم تجربات سے یہ فیصلہ کرتی ہے اور اپنا حکم لگا دیتی ہے۔ یہاں غلطیوں میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو کیا انسان نے خواب اب دیکھنا شروع کیے؟ نہیں، پہلے دن سے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ ان خوابوں کے بارے میں اس کی عقل نے فیصلہ سنایا کہ وہ خواب ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ فیصلہ اتنا عالمگیر ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شبہ تبھی وہ تفریق کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اور یہ میں نے حقیقت میں، ہمیشہ تفریق کرتا ہے۔ اور پھر دونوں کے اس فرق کو بھی پہچانتا ہے کہ خواب میں وہ مجبور محض ہوتا ہے، چنانچہ بیداری کے عالم کا اس وقت اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن بیداری کے عالم میں وہ بیداری کو بھی سمجھتا ہے اور خواب کو بھی سمجھتا ہے۔ بہت اہم بات۔ اور پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بیداری ہے اور وہ خواب ہے، اور یہ فیصلہ بھی عالمگیر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیاوی زندگی کو یا بیداری کے عالم کو خواب سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ شاعری رہتی ہے کہ خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب۔ واقعہ اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ انسانیت نے جس طرح میز اور کرسی میں تفریق کا فیصلہ کیا ہے، ایسے ہی خواب اور بیداری میں بھی کیا ہے۔ یہ بھی علم و عقل کے مسلمات میں سے ہے، اور علم و عقل کے مسلمات کو اس طرح کے اوہام کی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عقل ہے جو اصل میں رہنمائی کر کے یہ فیصلہ سنا چکی ہے۔ اس میں کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی کہ مجھے اس کو ثابت کرنا ہے۔ انسان برسوں سے، بلکہ صدیوں سے، بلکہ ہزاروں سال سے
یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ بالکل، نقطہ بہت خوبصورتی ہم صاحب نے واضح کیا۔ ہم صاحب ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ چیز بسا اوقات تو اتنی مجسم ہوتی ہے کہ علت اور معلول ہے، ایک اثر ہے اس کا مؤثر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، مطلب آگ ہے تو وہ جلاتی ہے۔ سوال یہ فلسفیانہ نوعیت کے لوگ جو سوفسطائیت پہ مبنی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے جی، آگ ہے اور جلنا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، آگ کے قریب میں نے ہاتھ لے کر گیا تو میرا ہاتھ جل گیا، تو آگ جلاتی ہے، جلنا بھی محکم ہے، آگ بھی محکم ہے اور نظر آ رہا ہے، اس کے بغیر چیز نہیں جلتی۔ لیکن ان کے درمیان رشتہ کیا ہے، یہ عمل ہوتا کیسے؟ ہم اس کو مجرد کیوں نہیں کر سکتے کہ ایک آگ ہے اور ایک جلنا ہے، یہ عمل لازماً ایک دوسرے کے ساتھ طے ہے؟ تو یہ پھر آپ لوگ ہمیں اندر اتر کے مثال کے طور پہ پورا پروسیس جب تک نہیں دکھائیں گے تو اس وقت تک وہ قطعی یقین تو ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں استدلال کرنے والا غلطی کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ اصل میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہے کہ یہ آگ ہے اور یہ مثال کے طور پر روئی ہے، ہاں، اور ہمارے علم کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ نہیں، ہمارے علم کی ابتدا ہمارے باطنی الہام سے ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم نے پہلی مرتبہ آگ کو، کاغذ کو یا روئی کو جلاتے دیکھا ہے تو علت و معلول کا فیصلہ ہمارے باطن نے سنا دیا ہے، وہ پہلا فیصلہ ہے۔ یہ تو اس کی تکرار سے محکم ہوا ہے، بار بار کے تجربے کے بعد آپ کو شبہ ہی باقی نہیں رہا اس معاملے میں۔ اس لیے جتنی بحث اس معاملے میں ہمارے بعد بڑے محققین نے بھی کی ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ترتیب کو الٹ دینے کے نتیجے میں کتنے غیر معمولی اور کتنے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ رقم صاحب، یہ جو کچھ آپ نے بھی بیان کیا تھا اس میں کچھ آپ کے بیانات کی بھی میں چاہتا ہوں ذرا توضیح سامنے آ جائے۔ جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان کا علم کا موضوع دو ہی چیزیں بنتی ہیں، نفس مادہ، ہمارے ظاہری باطنی حواس ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو دو چیزیں ہیں ان کے مظاہر اشیاء میں، شے کے صورت میں اور قوت کے ظہور کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اسی پس منظر میں اسم اور فعل کی آپ نے ایک بحث کی تھی، ایک بات کی تھی، بتایا تھا کہ ہماری زبانیں بھی اسی تقسیم کو بیان کرتی ہیں۔ اس پر کچھ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی توضیح طلب کروں آپ سے۔ یہ جو زبان میں اسم اور فعل کی تقسیم ہے، اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی جو زبانیں ہیں یہ تو انسانوں کے تعاملات کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہیں، تو اس کے قواعد بعد میں بنے، یہ آپ کو بیان کرنے کی وہاں پہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بطور نظیر کے، شاہد کے، تائید کے، یا بطور استدلال کے؟ میں جس چیز پر گفتگو کر رہا تھا وہ کیا تھی؟ وجودی حقائق۔ وہ حقائق میرے لیے علم کیسے بنتے ہیں؟ میرے حواس کے ادراک سے۔ جی، وہ ادراک کہاں پہنچتا ہے؟ میرے باطنی محسوسات میں۔ وہ آپ کے لیے علم کیسے بنے گا؟ میں الفاظ ایجاد کروں۔ ایگزیکٹلی، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میرے ان محسوسات کے لیے پیرہن کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، ان کا تعلق وہی ہے جو میرے نفس کا میرے بدن سے ہے، وہ اپنا اظہاری ان سے کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اب نفس اور بدن کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میرا نفس چیزوں کو اٹھانے کے دائیات رکھتا ہے تو اس کو بدن میں ہاتھوں کی صورت میں ایک آلہ ملنا چاہیے۔ ٹھیک، یہی معاملہ زبان کا ہے۔ تو زبان کس طریقے سے غیر متعلق ہو جائے گی؟ یعنی جب وہ جہاں سے پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگی تو وہ میرے لیے زبان بنے گی کیسے؟ اور ابلاغ کا ذریعہ کیسے ہوگی؟ تو اس ہم آہنگی کو دکھانے کے لیے کہ جو مشاہدہ میرے باطن کا ہے وہی اس کے ظاہر کا بھی ہے، جو چیز میرے محسوسات میں ہے وہی اس کے پیرہن میں بھی ہے، اس کے اظہار میں بھی ہے، اس چیز کو دکھانے کے لیے وہ بات کی گئی تھی۔ وہ کوئی بنائے استدلال نہیں ہے، اس لیے کہ وجودی حقائق میں بنائے استدلال تو اصل میں ان کا وجودی حقیقت ہونا ہے۔ آفتاب میں دلیل یافتہ۔ ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا، مثال کے طور پر خان صاحب، یہ جو ہمارے ہاں اسم اور فعل کی تقسیم ہے، اگر اس سے کوئی مختلف تقسیم ہوتی تو یہ پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا کہ جن باطن کے الہامات کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ظہور جو ہے وہ تو مثال کے طور پہ اشیاء، قوت کے ظہور، اس کے علاوہ کسی اور پہلو سے بھی ہو گیا، تو وہاں پر پھر کانٹرڈکشن ہوتی۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کی چیزیں لوگ بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت کا ماخذ ایک ہو، فیصلہ بھی ایک اندر سے ہو رہا ہو اور باہر حقائق تبدیل ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اسی وجہ سے وجودی حقائق لوگوں کے لیے علم و عقل کے مسلمات بن جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ استدلال ہے، استدلال اور خبر۔ یعنی ظاہر ہے کہ وجودی حقائق کے بعد ہم معلوم سے نامعلوم تک کا سفر کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریزننگ ہوتی ہے، وہاں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب یہ عقل کی حدود، دائرہ کار عقل کیسے کام کرتی ہے، اس پہ بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی کہ حواس جو ہیں وہ عقل کے لیے باب العلم بنتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ پھر پہلے معاملے میں جہاں پر اس کے سامنے یہ نفس اور مادہ آ رہا ہوتا ہے اس میں کیسے وہ مجبور ہوتی ہے ان کو قبول کرنے میں، اور پھر استدلال میں آگے وہ ایک طرح کا خودکار کام کرتی ہے۔ تو سوال عام طور پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر عقل کے بارے میں ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ عقل اس معاملے میں مجبور محض ہے، اس معاملے میں وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر
کرتی ہے, استدلال کرتی ہے, تو خود ایک چیز کی جو حقیقت ہے, کیونکہ عقل کو ہم میں سے آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا, اس کا جو وجود ہے, اس کی جو اپنی ماہیت ہے وہ ہماری گرفت میں نہیں, تو ہم اس کو بغیر جانے اس کی یہ جو تقسیمات ہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے, یہ پھر ہم کیسے مطلب طے کر رہے ہوتے اپنے ہیں؟ باطن کا تجزیہ کر کے, بالکل ایسے ہی جیسے ہم خارجی محسوسات کا تجزیہ کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی وہاں پر بھی ہم فیصلہ سناتے ہیں. کس چیز کے ذریعے سے فیصلہ سناتے ہیں؟ ہمارے باطن میں ایک ملکہ ہے, ٹھیک. اس ملکے کو ہم نے کوئی نام دینا ہے. یہ بالکل بھی معاملہ ہے جو زبان کی ایجاد میں ہے. یعنی خارجی محسوسات اپنی ذات میں تو محسوسات ہیں, ٹھیک, لیکن ہم نے ان کو نام دینا ہے. میں نے اس کو میز کا نام دے دیا, میں نے ایک بڑی چیز کو سورج کا نام دے دیا, اس کے بعد رات کو روشن کرنے والی ایک چیز کو چاند کا نام دے دیا. تو یہ نام ہے جو ہم نے لیے ہیں. ایسے عقل کا نام دیا. اصل چیز کیا ہے؟ میرے اندر ایک ملکہ ہے جو میرے حواس کے ذریعے سے معلومات پہنچتی ہیں, ان کو محسوسات میں بدلتا ہے, وہ ادراک بنتا ہے. اس ادراک کو پھر علم کی صورت میں ابلاغ کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک, متواضع ہوا. آخری چیز غام صاحب جو اس پورے پس منظر میں ایک توضیح طلب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ ظاہری اور باطنی حواس کے بارے میں. ظاہری حواس تو متعین ہے دنیا بھر میں, جو ہماری سینسری نالج ہوتی ہے, اس میں ہاتھ لگانا ہے, سونگھنا ہے, چکھنا ہے, وہ سب چیزیں. جو باطنی حواس ہے اس کے بارے میں کوئی متعین فریم ورک, کوئی تحدید سامنے نہیں آتی کہ بھئی وہ ہے کیا, اور پھر لوگ اس کے اندر مختلف چیزیں پیدا بھی کر لیتے ہیں, تخیل پیدا کر لیتے ہیں اور چیزیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کو ہم بنا استدلال بنا رہے ہیں علم کا, کہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم آگے اس کے موضوعات تک رسائی پیدا کریں گے, تو اس کی بھی تو کہیں تحدید ہونی چاہیے نا. ظاہری حواس کی طرح باطنی حواس بھی کچھ متعین ہونے چاہیے, وہ کیا ہے؟ یہ ساری بحث اس غلط فہمی سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم آلات کو حواس سمجھ رہے ہیں. یعنی جو کچھ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آنکھیں, ہاتھ, جی, زبان. ہاں جی. لیکن کیا یہ حواس ہے؟ یہ آلات ہیں. ان کے ذریعے سے جو چیز منتقل ہونے کا عمل کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے عصبی خلیات. جی, نیورونز. ہاں, وہی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ یہاں بھی نظر نہیں آتے. ایگزیکٹلی. ان کو بھی اندر ہی جا کے دیکھنا پڑتا ہے. پھر ہمارے باطن سے جو چیزیں آ رہی ہیں, مثلا مجھے بھوک لگ رہی ہے, سوال یہ احساس میرے اندر منتقل ہوتا ہے, یہ باہر سے تو نہیں آ رہا, یہ میرے باطن کا احساس ہے. اس طرح اور بہت سی چیزیں. جنسی جبلت جب کام کرتی ہے تو وہاں بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے. وہ احساس کسی جگہ پہ جا کر علم بنتا ہے, اس کے لحاظ سے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہوں. تو اب تک جو سائنسی تحقیقات بھی ہوئی ہیں ان میں سے اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو 32 کے قریب یا اس سے کم و بیش ہمارے باطنی حواس متعین کیے گئے ہیں. ان کو انر سینسز کہا جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح سے ہمارا دل, ایک لمبے عرصے تک لوگوں کا یہ خیال رہا کہ یہ تو اصل میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اس کے ذریعے سے خون کی گردش ہوتی ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خود ایک دماغ ہے, چنانچہ اسے اب لٹل برین کہا جاتا ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے عصبی خلیات کوئی 40,000 کے قریب ہے. سب سے زیادہ ان کے ذریعے سے پیغامات بھیجتا ہے. بلکہ دماغ سے جو پیغامات اس کی طرف جاتے ہیں وہ کم ہے, جو وہاں سے اوپر آتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے یہ جتنے باطن میں ہمارے معاملات ہو رہے ہیں, باطن سے مراد یعنی جس کو ہم اس طرح نہیں دیکھ پاتے, یہ صحیح ہے کہ ہم اب اندر بھی اتر جاتے ہیں اور وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں. تو اسی کو باطنی حواس سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہمارے علم میں اصطلاحات ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ انٹروسیپشن ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک تو پرسیپشن ہے, انٹروسیپشن ہے. ہمارے باطن کے اندر حواس جو پیغامات بھیج رہے ہیں ان کو بھی ہم نے الگ الگ عنوانات کے تحت رکھا ہے. اسی میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے باطن میں جو ہمارا نفس ہے وہ بھی اپنا پیغام بھیجتا ہے. وہ بھیجتا ہے تو وہ کس ذریعے سے بھیجے گا؟ دماغ کو. دماغ تو ایک بدنی چیز ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی نیورونز یا انہی عصبی خلیات سے بھیجے گا. تو اس کو بھی آپ باطنی حواس ہی کہیں گے. وہ کیسے جاتے ہیں, دماغ کے کس حصے میں جاتے ہیں؟ کچھ چیزیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں, کچھ ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے مزید تحقیق کرتے رہیں, بہت سے اور راز واشگاف ہو جائیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب سے ہم نے پہلے مقدمے پر بہت سے راسل گفتگو کی ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد کیا ہے, علم کا موضوع کیا چیز بنتی ہے, اس تک رسائی کیسے ہوتی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ہم سب ایک جملے کے اندر آپ کے نزدیک ہمارے علم کی بنیاد وجودی حقائق کا ادراک ہے. یہ ادراک علم میں کیسے ڈھلتا ہے ہمارے باطن کے اندر, وہ کون سے علامات ہیں, پھر عقل کیا کام کرتی ہے, استدلال کا پروسیس کیسے ہوتا ہے. بڑی تفصیل سے آپ نے بات بتائی. مجھے اب بتائیے گا کہ اس پورے مقدمے کو محکم انداز میں سمجھ لینے کے بعد بحث آگے کیسے بڑھے گی. یعنی ہمیں نے یہ متعین کر لیا کہ ہمارے علم کے ذرائع کیا ہیں جی, اور ہمارے علم کا موضوع کیا چیزیں بن سکتی ہیں. تو اب ان ذرائع کو ہم استعمال کریں گے اور علم کا موضوع جو چیزیں بن سکتی ہیں ان کا تجزیہ اور تحلیل کر کے
یہ دیکھیں گے کہ مذہب کی طرف سفر کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے اور آغاز کریں گے جاننے کے لیے کہ مذہب کا مقدمہ کیا ہے علم کی اس بنیاد کے پس منظر میں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔